الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا على الباقين الحسين عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے. خدا اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ جتنا ہی برا لگے. آپ پریشان کرتے ہیں. یہ دین کا جب بارش تشریف لائے گا تو اس وقت یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے گا. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سورہ یوسف میں اللہ یہ ارشاد فرمانے لگا کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا دین ہے. اور ادعو الی اللہ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو دین کی طرف بلاؤ. علی بصیرۃ، بصارت نہیں بصیرت کے ذریعے، ان کو بصیرت کے ذریعے اللہ کی طرف بلاؤ. اور پھر فرمایا انا، صرف اے حبیب تو نہیں، ان سے کہہ دو انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، وہ جو میری نبوت کا گواہ ہے، وہ جو میری نبوت کا تصدیق کرنے والا ہے. صرف میں نہیں، تو اور وہ جو تیری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے، تم دونوں بلاؤ، دونوں اس دین کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو، مخلوق کو بلاؤ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہمارا مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی اس دین نے غالب ہونا ہے، مشرکوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. یعنی جو بھی اللہ کی نظر میں ان کا مخالف ہوگا وہ مشرک ہے. اور جہاں کہیں بھی
لفظ قل آ جائے. قرآن مجید میں ٹوٹل 322 یا 32 مرتبہ لفظ قل آیا. قل جہاں بھی آ جائے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ اپنانا ہے کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے اب میں شمار کرنے لگ جاؤں تو میری تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی رسالت کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید کا تعلق عقیدے سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلُّوا، اگر چونکہ دیکھیں ایک ہے اصول دین اور کچھ ہے فروع دین. اصول دین نماز فروع دین میں سے ہے، روزہ فروع دین میں سے ہے، حج فروع دین میں سے ہے. نماز اگر کوئی چھوڑ دے گا وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے. روزہ کوئی چھوڑ دے گا تو اس کی سزا اسے ملے گی مگر کافر نہیں ہے. حج کوئی چھوڑ دے گا تو سزا ملے گی مگر وہ کافر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رسالت کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہے. اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہہ دو کہ عقیدہ بنا لو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. فَإِن تَوَلُّوا، اگر انہوں نے اے رسول کبھی تمہیں چھوڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب چھوڑا رسول کو تو کافر اسی وقت ہو گئے. چونکہ بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو دین کے اندر داخل ہوئے تھے کافر، منافق بن گئے. اور تمام مسلمانوں نے لکھا کہ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ ساری منافقین کی. اور خدا کی قسم ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. منافق رسول کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، مومن کہاں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا کون چھوڑا، کس نے نہیں چھوڑا. میں تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ سلوات پڑھنے ہمارے دیکھیں اللہ نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا جنگ احد سے پہلے. فخر الدین رازی صاحب نے بھی لکھا کہ اگرچہ اسلام کی دوسری جنگ تھی مگر اس وقت بھی منافق شامل تھے. دوسری جنگ احد سے پہلے ارشاد فرمایا، جنگ احد سے پہلے اللہ یہ کہنے لگا کہ وَمَا اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْهِمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، اللہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، پہچان کروا کے چھوڑے گا مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے. مومنوں کو اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا. یمیز الخبیث من الطیب، اللہ یہ بتا کے چھوڑے گا کہ تم میں سے طیب کون ہے، خبیث کون ہے. تم میں سے طیب کون سا ہے اور خبیث کون سا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون طیب ہے اور کون جو ہے وہ خبیث ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو، میرے نبی کا ساتھ دے کے طیب کون بنتا ہے، چھوڑ کے خبیث کون بنتا ہے. یعنی جو چھوڑ گئے وہ پہلے دل سے خبیث تھے. اور اللہ نے کہا جب بہانے بنائے منافقین نے تو اللہ نے کہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو لا یعتذروا، بہانے مت بناؤ. قد کفر ایمان بعد الکافرین، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری. یہ
منافق تھے اور دین کے اندر جو ہے وہ دڑا دڑ لوگ داخل ہوئے، رسول کے ساتھ جنگیں کرتے رہے، جب کامیاب نہ ہوئے، اس دین کو نقصان نہ پہنچا سکے تو پھر جو ہے وہ اسلام کی شکل اختیار کی۔ اور جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ منافقین رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور قل جہاں کہیں بھی آیا، میں آگے اپنے موضوع، قل جہاں کہیں بھی آیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا حبیب ان سے کہو، ان سے مانگو، قل لا اسألکم، کہو میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا، الا مگر کیا مانگتا ہوں؟ اپنے قربا میں مودت مانگتا ہوں، اپنے قربا میں مودت جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ یعنی ایک ہے مانگنے والا اور دوسرے ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں مانگا جا رہا ہے۔ یعنی مانگنے والا اور ہے، جن سے مانگ رہا ہے وہ اور ہیں، جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ اور ہیں۔ یعنی اگر محمد مانگتا نہیں تو نبوت نہیں بچتی، اگر یہ مانتے نہیں تو ایمان نہیں بچتا۔ یہ مصطفیٰ مانگنے والے اور تمام مسلمانوں نے لکھا، کوئی تفسیر اٹھا لے، جو جس کو مانتا ہے اس کی تفسیر اٹھائے اور دیکھے۔ یہ تو لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، شریعت کو ہم نے سمجھنا ہے، تو قرآن اٹھائیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور در مصطفیٰ کے اوپر آئے، آ کے کہنے لگے۔ اسی کا اختلاف ہے نا کہ کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں، مسلمانوں کے درمیان تمام آئے افراد امتی مصطفیٰ کے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے مودت مانگی ہے؟ اگر کوئی اور بھی رشتہ دار ہوتا، اگر یہ بھی رشتہ دار ہوتے تو رسول سے پوچھتے کیوں؟ پوچھنا بتاتا ہے کہ رسول کے ذوی القربہ اور ہیں، یہ اور ہیں، محمد کا رشتہ دار ہونا اور ہے، نبوت کا رشتہ دار ہونا اور ہے۔ اور جب یہ پوچھا، اور خدا کی قسم جو بھی آپ تاریخ اٹھائیں، رسول سے جب یہ پوچھا کہ کون ہے آپ کے رشتہ دار، فرمایا سیدہ علی، حسن، حسین، اور خدا کی قسم کوئی ان کے علاوہ بتایا ہو، کوئی پھٹی سے پھٹی قرآن کتاب کے اندر مجھے دکھائے، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار۔ رسول نے فرمایا میرے ذوی القربہ سیدہ علی، حسن، حسین۔ یا رسول اللہ نے بھی جبرائیل سے سیدہ سے تعارف کروایا، آپ نے بھی جناب سیدہ سے تعارف کروایا، آپ علی بھی کہہ سکتے تھے، حسن بھی کہہ سکتے تھے، حسین بھی کہہ سکتے تھے۔ عجب میں رسول اللہ جواب دے کہ میں اپنی امت کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے جس کا سیدہ کے ساتھ رشتہ ہے، جس کا سیدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ مجھ محمد کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی امت کو بتانا یہ چاہتا تھا۔ اور یہ جب ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے، اور رسول نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے، میری جو ذوی القربہ ہے، فی القربہ مودت مانگنی۔ کس میں؟ فی القربہ۔ یہ پہلے بھی میں ایک دو مرتبہ اس کی وضاحت کی تھی۔ مودت کا کہا ہے اہل بیت کے ساتھ، محبت کا نہیں، مودت کا۔ مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت تو بس دل ہے، کسی پہ بھی آ جاتا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنا پڑتی ہے، چاہے جو ہے وہ مشن کی طرح سولی کیوں نہ چڑھنا پڑے، مودت کرنا پڑتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق محبت اور مودت میں یہ ہے کہ مودت کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے،
محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مودت کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ وَقَدْ جَعَلَ بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے میاں بیوی کے درمیان مودت کو قائم کیا، میاں بیوی کے درمیان مودت کو رکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیوی انسان کی غیرت ہوتی ہے، اور اسی لیے میرے مولا کائنات نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی غیرت کا اس کی بیوی کے پردے سے پتہ چلتا ہے، اس کے گھر والوں کے پردے سے پتہ چلتا ہے۔ اور بیوی کیا ہے؟ انسان کی غیرت ہے، اگرچہ عارضی غیرت ہے، مگر غیرت ہے، اگرچہ عارضی ہے۔ ادھر طلاق دی نہیں، ادھر ختم، مگر یہ جو اہل بیت ہے، یہ جو ذوی القربہ ہے، ان کے ساتھ مودت کا ہمارا رشتہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیوی کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو اور وہ چپ کر کے سن رہا ہو اور وہ آگے سے ہنس رہا ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہ بے غیرت ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ بے غیرت ہے، کہ اس کی غیرت کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ خاموشی سے سن رہا ہے۔ اور یہ ہمارا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ہے مودت کا۔ اگر کوئی اہل بیت کے نقص نکالے اور چپ کر کے سنتے رہو تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے جو اہل بیت کے نقص نکالے۔ سب سے بڑے بے غیرت وہ ہیں جو اہل بیت کے بارے میں نقص نکالتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے لگے کہ مسلسل آیتیں سورہ شورى کی، اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کاذبا، اے میرا حبیب یہ کہتے ہیں کہ تو نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، تو نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یعنی یہ جو ذوی القربہ کی مودت مانگی ہے یہ تو نے پریشان ہو گیا، یہ جو ذوی القربہ کی مودت مانگی ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے مانگی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ خدا کی قسم اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی، میری زبان اس کا ساتھ نہ دیتی، اللہ نے کہا ان یشاء یختم علی قلبک، اے میرا حبیب اگر تو نے اپنی طرف سے مانگا ہوتا تو میں اللہ تیرے دل پہ بھی مہر لگا دیتا، میں اللہ تیرے دل پہ بھی مہر لگا دیتا۔ یہ اہل بیت کا تعلق ہے، میں اللہ تیرے دل پہ بھی مہر لگا دیتا۔ اور پھر عجیب جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرا حبیب ان کو بتا دو کہ کون ہے اہل بیت، بتاؤ ان کو کون ہے یہ اہل بیت۔ یمحو اللہ الباطل، یہ جو تیرے ذوی القربہ ہیں اے میرا حبیب ایسے میں نے سوالی تجھے نہیں بنایا، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کے ذریعے باطل کو میں ختم کروں گا، ان کے ذریعے باطل کو مٹاؤں گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یہ میرے وہ کلمے ہیں کہ جن کے ذریعے سے باطل کو میں کچل دوں گا، یہ میرے وہ کلمے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں باطل کو کچل دوں گا۔ میں اب پوچھتا ہوں امت مصطفیٰ سے، میں اب آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مولا کائنات اس دنیا کے اندر آئے، رسول اللہ اس دنیا کے اندر آئے، حسن مجتبیٰ اس دنیا کے اندر آئے، اسی طرح حسین شہید کربلا اس دنیا کے اندر آئے، امام حسن عسکری علیہ السلام تک اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن باطل آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ باطل آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ حق آج بھی زوال پذیر ہے یا نہیں؟ حق آج بھی زوال پذیر ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ایک کلمہ باقی ہے، جب تک وہ تشریف نہیں لائے گا حق واضح نہیں ہوگا، جب وہ آ جائے گا اس وقت یہ حق ایسا آئے گا فَجَاءَ الْحَقُّ فَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس وقت ایسا باطل جو ہے وہ مرے گا کہ پھر سر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ صلی اللہ ہوگا کب یہ ہوگا کب؟ امام جعفر صادق علیہ مفضل ابن عمر مولا کے خاص الخاص صحابی جن کی پوری ایک کتاب ہے التوحید مفضل ابن عمر، باقاعدہ ایک کتاب ہے توحید کے اوپر،
بہت ہی باوسوق قائمہ دین کے صحابی تھے. یہ پوچھنے لگے یابنا رسول اللہ یہ ہوگا کب؟ پوری تفصیل امام نے فرمائی. امام باقر علیہ السلام نے بھی, امام صادق آل محمد نے بھی. امام ارشاد فرمانے لگے یاد رکھو امام پانچویں آپ کے لال ولایت, اور آپ کو پتہ ہے امام بنی امیہ کے دور میں امام کو زہر دیا گیا, امام اس وقت شہید ہو گئے. امام نے فرمایا یاد رکھو بہت ساری جو علامتیں ہیں مولا کے آنے کی وہ وقوع پذیر ہو چکی اور بہت ساری ہونے والی ہیں. امام نے فرمایا یاد رکھو تھوڑا وقت نہیں گزرے گا بنی امیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی, اس کے بعد بنی عباس کی حکومت آئے گی. پھر امام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی, ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد ترکی اٹھیں گے, وہ دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. اور پھر میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ترکوں کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے وقت مغرب تمام کے اوپر چھا جائے گا. پھر میرے مولا نے کہا یاد رکھو, یہ یاد رکھو کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا, مغرب چھاتا رہے گا, چھاتا رہے گا. حالت مسلمانوں کی یہ ہو جائے گی, نمازیں مسلمان ضائع کر دیں گے, دولت والوں کی عزت کریں گے, غریبوں کا غریب جو ہے وہ جتنا مومن ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا. اسی طریقے کہا کہ مسجدوں کو زینت بخشیں گے. پریشان ہو, مسجدوں کو کیا کریں گے, زینت بخشیں گے. امام بارگاہوں کو عبادتوں کو زینت بخشیں گے, لیکن غریبوں پہ کوئی خرچ نہیں کرے گا. آج دیکھ لیں, معاف کیجیے گا مجھے کہ یہ میرے مولا کے بتایا ہوا یہ سارا کچھ. آج دیکھ لیں کروڑوں کی لوگ ذریعہ بنانے کے لیے تیار ہیں مگر کوئی یتیم کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سادات کی بچیاں بیوہ بیٹھی ہیں اور سادات کی بچیاں جو ہے وہ بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں. اسی طریقے باقی مومنین کی بچیاں اسی طریقے سے یتیم بیٹھے ہیں, بیوائیں بیٹھی ہیں. ان کے دینے کے لیے کہے کوئی 1000 روپیہ نہیں دیتا. کیوں؟ یہ دکھاوا ہے سب. اور میرے مولا نے کہا جو ہے وہ عبادت گاہوں کے اوپر قبضہ ہوگا, امام بارگاہوں پہ قبضہ ہوگا, مسجدوں کے اوپر قبضہ ہوگا, اسی طریقے سے مدرسوں کے اوپر قبضہ ہوگا. جہاں جائیں قبضہ ہو جائے. علماء دین حاصل کریں گے دنیا کی خاطر, اور ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا, دنیا کی خاطر دین حاصل کریں گے. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے علامہ حجت الاسلام والمسلمین وہ سب دیکھ لیں, جو پاپولر ہوتا ہے وہ جا کے لندن کے اندر بیٹھ جاتا ہے, کوئی امریکہ کے اندر بیٹھتا ہے, کوئی کینیڈا کے اندر بیٹھتا ہے. سال کے بعد 10 دن کے لیے آتے ہیں حجت الاسلام صاحب اور آ کے کہتے ہیں کہ مغرب مرد آباد, مغرب مرد آباد. پہلے تم مرد آباد, پہلے تم تو چھوڑو مغرب کو. صاحب ایسا کر رہے ہیں. اور اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کیوں تم میں سے ایک گروہ اٹھتا نہیں ہے, اٹھ کے علم دین کو حاصل کرے, حاصل کر کے جب واپس آ کے قوم اپنی کو ڈرائے. علماء ایسا کر رہے ہیں, قوم کے اندر بیٹھے 10 نسلیں ہوگی وہاں پر بیٹھے ہوئے, نجف کے اندر بیٹھے 10 نسلیں ہوگی وہاں پر بیٹھے. کیوں واپس نہیں آ رہے؟ حکم الہی ہے کہ دین حاصل کرو اور واپس آؤ. چونکہ جانتے ہیں یہاں پیسہ نہیں ملے گا, جانتے ہیں یہاں مال نہیں ملے گا, جانتے ہیں یہاں وہ عزت نہیں ہے. شربات پڑھ لے خاندان عبادت گاہوں کو لوگ میرے مولا نے کہا اپنی جاگیریں سمجھیں گے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے اندر مغرب گھس آئے گا. دیکھ لیں انہی 4-5 سالوں کے اندر کیا ہوا آپ کے سامنے. کیا مدینے کی حالت کیا ہوگی؟ وہی مکہ, وہی مدینہ جس کے اندر کوئی چور چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. آج وہی مدینہ دیکھ لیں, آج وہی مکہ دیکھ لیں. وہاں پر بت پرست ہے, وہاں پر جو ہے وہ سینمے کھل گئے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پوجا کرنے والی سب کچھ کھل گئی ہیں. یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. پھر میرے مولا نے کہا یاد رکھو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سورج کے اندر سے میرے مولا ظاہر ہوں گے. سورج کے اندر سے بعین ہی پوری دنیا دیکھے گی. کون سا دن ہوگا؟ 23 ماہ مبارک جمعرات کا دن ہوگا. امام نظر آئیں گے سب کو, اعلان ہوگا, جبرائیل میرے مولا کا اعلان کریں گے. اس وقت ظہور صغریٰ کا دن ہوگا, وہاں سے ظہور صغریٰ کا دن میرے مولا کا شروع ہو جائے گا. اس وقت میرے مولا کہتے ہیں اوشیو یاد رکھو وہ دن, اس دن سے آپ کے اوپر سختی شروع ہو جائے گی. میں محمد باقر آپ کو کہتا ہوں جب اس طرح ہو جائے اس وقت 1 سال کا ذخیرہ کر لینا, 1 سال کا ذخیرہ کر لینا. اس وقت قحط نازل ہوگا, بارشیں بند ہو جائیں گی, یا بارشیں ہوں گی تو جو فصلیں ہوں گی اس کو اجاڑ دیں گی. اس وقت
ایک سال کے لیے کم از کم 6 مہینے یا ایک سال کے بعد میرے مولا کا ظہور کبریٰ ہوگا. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا جب میرے مولا کا پتہ چلے گا کہ مولا جو آقا جو ہیں وہ مکہ کے اندر ہیں تو ادھر سے سفیانی کا خروج ہوگا, ادھر سے سفیانی کا خروج ہوگا, ادھر سے ابو طالب کا بیٹا آئے گا. جب اسے پتہ چلے گا کہ سفیانی خروج کر, یہ تمام نے لکھا, صحیح بخاری والے نے بھی لکھا, یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں تمام مسلمان متفق ہے, میں کوئی اختلافی بات کرتا نہیں. سفیانی کا خروج ہوگا, اس وقت کیا ہوگا کہ کچلتا ہوا لوگوں کو آگے بڑھے گا. جب اسے پتہ چلے گا کہ 12واں لال ولایت مکہ کے اندر ہے, یہ ارادہ کرے گا کہ امام کے ساتھ جنگ کرے, امام کو قتل کرے, یہ وہاں پر بڑھے گا. جب مکہ کے قریب پہنچے گا, امام نے فرمایا اس وقت اللہ کی پیشین ہوئی. اللہ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے, کیا یہ چاہتے ہیں, کیا اے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ یمسح اللہ ہو, کہ اللہ ان کو مسخ کر دے, اور وجوہہم الادبار, یا ان کے چہرے بیک کو گھما دے. کہہ دے کہ اللہ کا مولا نے فرمایا اس وقت یہ فرمان پورا ہو جائے گا کہ جب یہ میرے مولا کے قتل کا ارادہ کرے گا, اللہ ان کو سور کی شکلوں میں بدل دے گا. اللہ ان کو سور کی شکل میں بدل دے. اے پروردگار عالم, محمد مصطفیٰ کو زہر دیا گیا, علی کو قتل کر دیا گیا, حسین بے شہید کربلا کو قتل کر دیا گیا, سب کو قتل کر دیا گیا, ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا, یوسف کو نکال دیا گیا, موسیٰ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, تو کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا. کہا یہ میرا منتقم ہے, یہ میرا منتقم ہے, یہ میرا مجھ خدا کا انتقام لینے والا ہے. میں محمد کو بتانا چاہتا تھا ان کے مقابلے میں جو کل آیا وہ بھی سور تھے, جو آ جائے گا وہ بھی سور کے. تکبیر, اللہ تکبیر, اللہ رسالت, رسالت, ادھر سے یہ ادھر سے نکلیں گے. پھر میرے مولا نے کہا 60,000 علم لے کے کالے سیاہ, ایران سے 60,000 کے لوگ نکلیں گے میرے مولا کی مدد کے لیے. اور پھر فرمایا ایک شخص شام سے اٹھے گا کہ جس کا میرے مولا نے پورا نقشہ بتایا, اس کا قد جو ہے وہ درمیانہ ہوگا, وہ جو ہے وہ فروا ہوگا, اس کے نقش موٹے ہوں گے, وہ بہت شجاع ہوگا, ہماری اولاد سید ہوگا. وہ شام و لبنان کے علاقے سے اٹھے گا. میں کسی کا معین نہیں کر رہا, مجھے کیا پتا وہ کون ہوگا, لیکن ہوگا. جب میرے مولا آئیں گے, کہا کہ اس وقت ہوگا, ایرانی وہاں سے 60,000 علم لے کے میرے آقا کی مدد کے لیے نکلیں گے. اس وقت کیا ہوگا, جب میرے آقا مکہ کی طرف بڑھیں گے, میرے آقا مکہ کی طرف بڑھیں گے, اس وقت مفضل نے پوچھا یبنا رسول اللہ ہوگا کیا, یہ تو بتائیں. فرمایا ثقلت فی السماوات والارض. ثقلت, میرے مولا نے فرمایا یہی آپ سے پوچھتے ہیں نا, یسألونک عن الساعۃ, لوگ آپ سے بار بار یہی سوال کرتے ہیں ساتھ کب آئے گی, ساتھ کب آئے گی, ساتھ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایان مرساہا, کب یہ وقوع پذیر ہوگا. فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض وما فیہن, جو کچھ زمینوں آسمانوں کے درمیان ہے ایک زلزلہ برپا ہوگا, سور پھونکا جائے گا. جبرائیل امین جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا اعلان کرے گی اور فرمائے گی, اور جو ہے وہ جبرائیل کہے گا اعلان کر کے, جو پوری دنیا اس کو سنے گا, کہے گا کہ زہرا کا لال ظہور کرتا ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا یاد رکھنا پہلی صدا جبرائیل کی ہوگی, ادھر سے شام کو صدا شیطان بلند کرے گا, کہے گا کہ فلاں کو جو ہے وہ مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا. ایک مرتبہ پھر اس کا کرتا اٹھایا جائے, ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کرتا اٹھایا جائے گا اور میرے آقا کے جو ہے وہ مقابلے میں لایا جائے گا. اس وقت ہوگا گیا. مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے بدن کے اندر لرزہ طاری ہوا. میں نے پوچھا مولا, جب زمین میں آسمانوں میں آپ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشقت القمر, سورج کو گرہن لگ جائے گا, سورج کو گرہن لگ جائے گا, چاند کو گرہن لگ جائے گا. مفضل کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا. میں نے حیران ہو کے پوچھا یبنا رسول اللہ, جب چاند گرہن ہو جائے گا, سورج گرہن ہو جائے گا, اس وقت
وقت ہوگا کیا قیامت برپا ہو جائے گی. امام مسکرائے. امام نے مسکرا کے فرمایا ان قائمنا اذا قام, جب ہمارا قائم جو ہے وہ جب قیام کرے گا, استغنل عباد ضوء الشمس, اس وقت لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. اس وقت لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. میرے مولا نے کہا کیا تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ رہی؟ اس وقت ہوگا کیا؟ اشرقت الارض بنور ربها, جب اس کائنات کا مربی آئے گا تو اس کے نور سے یہ ہر کچھ سب کو جگمگا اٹھے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ دنیا سورج اور چاند سے بے نیاز ہو جائے گی. اس وقت میرے مولا کا نور ایسا ہوگا. فرمایا کیا ہوگا؟ اللیل والنہار واحدا, دن اور رات ایک ہو جائے گا. دن اور رات ایک ہو جائے گا. اب رات کیوں آتی ہے؟ چونکہ سورج غروب ہوتا ہے. یہ زہرا کا لال ہے, یہ غروب نہیں ہوگا. اس وقت اندھیرا نہیں ہوگا, دن اور رات ایک ہو جائے گا. فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا؟ یولد, فرمایا کہ عاش الرجل سنۃ عام, ہر بندہ 1000 سال زندگی بسر کرے گا. وَيُولَدُ فِي كُلِّ سَنَةٍ غُلَامٌ وَلَا يُولَدُ جَارِيَةٌ, اس 1000 برس کی زندگی میں ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوگا, بیٹیاں پیدا نہیں ہوں گی. ہر سال ایک بیٹا پیدا ہوگا. اس وقت ہر چیز سے یہ بے نیاز ہو جائے گے لوگ. اس وقت میرے مولا کے آنے کے بعد ہوگا کیا؟ سورج سے بے نیاز, چاند سے بے نیاز, چونکہ سورج اور چاند ان کے محتاج ہیں, یہ سورج اور چاند کے محتاج نہیں. توجہ ہے ہم لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب ان سے کہو کہ میں مودت فی القربہ میں مودت مانگتا ہوں. یہی وہ میرے لوگ ہیں, یہی وہ میرے قلمے ہیں جن کے ذریعے سے میں حق کو قائم کروں گا, باطل کو میں ان کے ذریعے سے مٹا دوں گا. فرمایا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یا الہی آپ کرتے ہیں, یا الہی کیوں کرتے ہیں؟ حکم الہی ہے, حکم الہی ہے. اللہ تبارک, یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ کسی خطیب کے جملے نہیں, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی وہ میرے کلمے ہیں کہ یتقبل اللہ العباد بکلماتہ, انہی کے ذریعے میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کروں. انہی کے ذریعے توبہ قبول کرے گا اللہ, مگر ان کے بغیر نہیں. اور فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, یہی وہ میرے کلمے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں لوگوں کے گناہ معاف کروں گا. اور فرمایا یستجیبون الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جتنا بھی کوئی صالح ہو جائے, جتنا بھی کوئی نمازی ہو جائے, جتنا بھی کوئی صالح ہو جائے, جتنی بھی کوئی ریاضتیں کر لے, جتنی بھی کوئی عبادتیں کر لے, حتیٰ سجدے میں سر رکھ کے اس کی گردن ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے, جب تک ان سے نہیں کہے گا تب تک میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں کروں. ان کے ذریعے سے توبہ ان کے ذریعے سے قبول کروں گا, گناہ ان کے ذریعے سے معاف کروں گا, لوگوں کی دعائیں ان کے ذریعے سے مستجاب کروں گا. قل, اے میرا حبیب ان سے کہہ دو, ان سے کہہ دو, آپ پریشان تو نہیں, اے میرا حبیب ان سے کہہ دو ھذہ سبیلی, یہ میرا دین ہے, ان کی طرف ان کو ادعو الی اللہ, ان کو بلاؤ اللہ کی جانب. فقط تو نہیں, انا ومن اتبعنی, میں اور وہ جو میری تصدیق کرنے والا ہے, جو میری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے. کس کے ذریعے سے؟ علی بصیرت, بصیرت کے ذریعے. شاہ صاحب بصیرت کے ذریعے, بصارت نہیں. بصارت کا تعلق ہے آنکھوں سے, بصیرت کا تعلق ہے دل سے. یعنی اے میرا حبیب ان سے کہہ دو میری نظریں تمہارے دلوں پہ ہے,
میں جانتا ہوں تم میں سے مومن کون سا ہے، منافق کون. میں جانتا ہوں تم میں سے مومن کون ہے، تم میں سے منافق کون ہے. تصدیق، نبیوں کی تصدیق کس نے کی؟ آئے ذرا قرآن سے دیکھیں. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَآمَنَ لَهُ لوط، ابراہیم کی تصدیق کی لوط نے. ابراہیم کی تصدیق کی کس نے؟ لوط نے. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. جب ہجرت کا وقت آیا اور اس وقت جب ابراہیم کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے کہا لوط نے میرے نبی ابراہیم کی تصدیق کی. لوط کون؟ لامک نبی کا بیٹا، لامک نبی کا خود نبی، اور ابراہیم نبی کا خالہ زاد بھائی. ابراہیم نبی کا خالہ زاد بھائی. تین رشتے، نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی. پھر آگے بڑھے سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ یہ کہنے لگے ہوا اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اے پروردگار میرا مددگار بنا کے بھیج میرے بھائی کو، میرا مددگار بنا کے بھیج میرے بھائی کو جو کہ ہارون ہے، اس کو میرا مددگار بنا کر بھیج. اور پھر ارشاد فرمایا کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان مجھ سے ذرا فصیح ہے. کیوں بھیج؟ لیصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کرے. یہاں پر کون؟ حضرت ہارون، عمران نبی کا بیٹا، خود نبی، مصطفیٰ موسیٰ نبی کا بھائی. کتنے عہدے؟ 3. نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی، خود نبی. دوسرے نبی کی تصدیق. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ چلو ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، پریشان تو نہیں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے پروردگار اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج، اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج. اللہ نے ڈانٹا نہیں، موسیٰ میرے ہوتے غیروں سے مدد. موسیٰ کو ڈانٹا نہیں، نہ فتویٰ لگایا کہ شرک، فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ کہا قالا، اللہ کہنے لگا سننشد عضدک بأخیک، میں ان قریب تیرے بھائی کے ذریعے سے تیری مدد کروں گا، میں ان قریب تیرے بازوؤں کو طاقت بخشوں گا تیرے بھائی کے ذریعے سے. اور پھر فرمایا وَإِنِّي جَعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا، موسیٰ گھبرا نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ اپنے سلطان کو بھیجوں گا، تم دونوں کے ساتھ اپنے سلطان کو بھیجوں گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرعون کی کیا ضرورت ہے، میرے سلطان کے ہوتے ہو تمہارے قریب آ جائے، تمہارے قریب ہے. میں ڈھونڈتا رہا یہ سلطان کون ہے، یہ سلطان کون ہے جو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ گیا. تو مجھے ایک آیت ملی، محمد مصطفیٰ فرمانے لگے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یہ سلطان کوئی اور نہیں، میرے مولا علی ابن ابی طالب. دونوں کے ساتھ اپنے سلطان کو جو ہے وہ بھیجوں گا. جس نے اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوگا. تفسیر البرہان کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے، کس طرح مولا نے مدد کی، پوری روایت آئمہ سے پڑھیں. اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور ملائکہ نے ندا دی زکریا کو جب وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، یا زکریا ان اللہ یبشرک
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، تجھے اللہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو یحییٰ تصدیق کرے گا ہمارے کلمے کی، جو یحییٰ تصدیق کرے گا ہمارے کلمے کی۔ کلمۃ اللہ کون ہے؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ۔ اے عقیدے قرآن مجید کے مطابق، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جو مسیح ہوگا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یعنی کون تصدیق کرے گا عیسیٰ کی؟ یحییٰ۔ یحییٰ کون؟ نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا اور نبی کا بھائی، خالہ زاد، کس کا؟ حضرت عیسیٰ کا سگا خالہ کا بیٹا، نبی عمران کا بیٹا، اور زکریا نبی کا بیٹا، خود نبی، اور عیسیٰ نبی کا خالہ زاد بھائی۔ کتنے عہدے؟ کتنے عہدے؟ 3۔ سب سے پہلے کس کی تصدیق کی؟ ابراہیم کی۔ ابراہیم کی تصدیق کس نے کی؟ لوط نے۔ لوط لامک نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی، خود نبی۔ ہارون جو ہے وہ عمران نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی اور خود نبی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت یحییٰ اللہ کا نبی، نبی کا بیٹا اور نبی کا خالہ زاد بھائی۔ اور تمام مسلمان محمد مصطفیٰ کو کیا سمجھتے؟ تمام سے افضل سمجھتے نہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر سید المرسلین ہے، جب ان نبیوں کے گواہ، ان نبیوں کے تصدیق کرنے والے تین عہدے رکھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی جو نبیوں کی تصدیق کی، نبی کا بیٹا، خود نبی کا بھائی، یہ تین عہدے رکھنے والا اللہ کے بندوں، محمد مصطفیٰ کا تصدیق کرنے والا جب ان کی تصدیق کرنے والے نبی اور نبی کے بھائی ہیں تو پھر محمد کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نبی کا بھائی ہوگا، نبی کا یا بیٹا ہوگا یا بھائی ہوگا، کسی بت پرستہ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا کسی بت پرست کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تصدیق کس نے کی؟ تصدیق کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا ان نبیوں کے گواہ تین عہدے رکھنے والے۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ اللہ ارشاد فرمانے لگا افمن کان علی بینۃ، افمن کان علی بینۃ من ربہ شاہد منہ یتلوہ منہ۔ تین عہدے، اے میرا حبیب تیری نبوت کا جو گواہ ہوگا، تیری نبی یا نبوت کی جو تصدیق کرے گا وہ کون ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ تیری نبوت کا شاہد ہوگا، سب سے پہلے تو وہ تیری نبوت کا شاہد ہوگا۔ یتلو تالی ہوگا، بلا فصل ہوگا، بلا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل، بلا فصل ہوگا۔ تیسرا من ہو، اے محمد تجھ سے ہوگا، منیت کا، منیت پر فائز ہوگا، تو اس سے ہوگا وہ تجھ سے ہوگا، تو اس سے ہوگا وہ تجھ سے ہوگا، وہ تیرا نفس ہوگا، وہ تیرا نفس ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر مجھے کوئی دکھائے کہ کسی کو محمد مصطفیٰ نے کہا ہو کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا حسن کو کہا، یا حسین کو کہا، یا علی کو کہا یا علی انت منی ومن انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے
اور میں تجھ سے ہوں. یا حسین سے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ گواہ ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اور یہ گواہی، یہ تصدیق پورے نبیوں کی آدم سے لے کر آدم تک اس دین کی جو گواہی دے گا، اس دین کو جو کام قائم کرے گا، وہ منتقم الہی ہوگا، وہ زہرا کا لال ہوگا. بہت مشکل سے یہ دین پہنچا. اس دین کی خاطر اس نے تماچے برداشت کیے جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتے تھے. دین خدا کی خاطر، اپنے باپا کے دین کی خاطر وہ سیدہ جس کے ہاتھوں کا بوسہ محمد مصطفیٰ دیتے، جس کو اپنے مصلے پہ بٹھاتے، جس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جھک کے کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے زہرا بیٹا، مجھ محمد کو اجازت ہے کہ آ جاؤ. یہ وہ رسول کی بیٹی ہے کہ جس کے حیا کے لیے اسرائیل باہر کھڑا رہا، لیکن اس رسول کی بیٹی کا مسلمانوں نے حیا نہ کیا. یہ وہ رسول کا بیٹا ہے، یہ وہ رسول کی بیٹی ہے جس کے لیے آئمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کائنات پر حجت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پہ حجت. وہ سیدہ نہ دیتے کچھ، یہ خاندان سخی خاندان ہے، مانگ لیتے، چھینتے تو نہ. خدا کی قسم ایک لحظے کے لیے بھی سیدہ سے مانگ لیتے، ایک لحظے سے پہلے دے دیتے. یہ سیدہ رسول کی بیٹی ہے، یہ سیدہ علی ولی کی زوجہ ہے، وہ علی کہ جو جنگوں سے مال غنیمت سب کچھ لے کے لوگوں میں تقسیم کر کے گھر آ جایا کرتے ہیں. یہ تو وہ خاندان ہے جو لوگوں کو کھلانے والا ہے، یہ کھانے والے نہیں تھے. ہاں لیکن کاش رسول کی بیٹی کا حیا کر دیتے. مسلمانوں جس کے لیے محمد کھڑے ہوا کرتے تھے نا، وہ اپنے ہی بابا کے درمیان، اپنے بابا کے دربار میں کئی عرصہ کھڑی رہی. لکھنے والوں نے یہ لکھا، مقتل والے یہ لکھتے ہیں عزاداروں. لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں؟ ایک بیٹی تھی میرے رسول کی، وہ جس کے لیے رسول اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، جن کے لیے اللہ کا خطبہ دیتے ہوئے رسول رک جاتے تھے. وہ خاندان، وہ رسول کی بیٹی، اس کے لیے کسی نے اتنا نہیں کہا ہاں آخر تو ہے تو ہمارے نبی کی بیٹی، چلو بیٹھ جا. کسی نے بیٹھنے کا بھی نہ کہا. ہاں اور عزاداروں آگے سے یہ کہا گیا اے زہرا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اے زہرا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں علی میرا گواہ. مسلمانوں ابھی میں نے پڑھا جو نبوت کا گواہ تھا، جو اللہ کے ساتھ محمد کا واحد گواہ تھا، اس گواہ کو چھٹلا دیا مسلمان. کہا حسنین میرے گواہ، ام ایمن میری گواہ. کہا کوئی تحریر؟ کہا یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر. عزاداروں کیا ہوا؟ اس تحریر کے پرزے کر کے پھینک دیے. زہرا روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. عزاداروں سن سکو گے، بڑا سخت جملہ ہے. مقتل والوں نے یہ لکھا
علامہ ہومنی نے بھی یہ لکھا ہے، اہل سنت کے علامہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حسن مجتبی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا اے حسن مجتبی آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، کہتے ہیں کہ جب میں اس گلی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا اور کہ میری ماں کے ساتھ ایسا اجر رسالت ادا کیا گیا، اور کہ جب کر آئی تو میری ماں کے چہرے پہ خون جاری۔ عزادارو، ہاں رسول کی بیٹی گئی دربار میں، رسول کی بیٹی دربار میں گئی، میں کہوں گا یا زہرا آپ دربار کے اندر گئی، لیکن آپ اپنے بابا کے ماننے والوں کے دربار میں گئی۔ ہاں آپ کے ماننے والوں نے آپ کو بیٹھنا نہیں دیا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر آپ کی چادر تو نہیں چھیڑی۔ یا زہرا یہ شرابیوں کا مجمع تو نہیں تھا، یا زہرا یہ ڈھولک بجانے والے تو نہ تھے، لیکن ہائے آپ کی بیٹیاں، مگر جب دربار کے اندر ہوگی اس وقت آپ کے نانا کے صحابی نہیں ہوگے، بلکہ اس وقت شرابیوں کا مجمع ہوگا، اور آپ کی بیٹیاں پوچھ رہی ہوگی الا بھی تم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو ہمیں چادریں، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آگئی زہرا، آگئی روتی ہوئی زہرا گھر، جیسے دیکھا نا زہرا کی بیٹیوں نے رو کے پوچھا اماں اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ کہا بیٹی مجھے بابا نے جو بتایا تھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تیرا پردہ محفوظ نہیں رہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تیرا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ عزادارو روتی رہی ماں بیٹیاں، روتی رہی ماں بیٹیاں۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلمان جس گھر پہ رسول کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے اس گھر کے ارد گرد لکڑیاں لے کر کہا گیا ہے زہرا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، کہا ہوتی رہو رسول کی بیٹی، اور اس نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہا کہ میں ضرور اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ عزادارو ایک میرے مولا کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کو گئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ نہ ہوا تھا کہ علی کے گھر سے دھوئیں کا مجھے دھواں نظر آیا، میں نے دل میں سوچا کہ علی تو مصطفیٰ کا بھائی ہے، علی تو مصطفیٰ کا داماد ہے، علی کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند دن نہ ہوئے ابھی سے علی نے جو ہے وہ آگ جلانا شروع کر دی، اتنا جلدی دکھ بھول کے مصطفیٰ کا۔ یہ کہتے ہیں میں بھاگا ہوا آیا اور جب میں آگے آ کے دیکھا کہتا کہ کاش میں نہ دیکھتا، میں نے کیا دیکھا؟ علی کے گھر سے آگ نہیں نکل رہی تھی، علی کے گھر کے دروازے سے آگ نکل رہی تھی، علی کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا۔ عزادارو سلیمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا یا سلیمان، اے سلیمان ہم نے سنا ہے کہ نبی کے بیٹی کے گھر میں لوگ داخل ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ کاش آپ نے سنا ہوتا اور میں نے بھی سنا ہوتا، میں نے کاش دیکھا نہ ہوتا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کہ جب لوگ زہرا کے گھر میں داخل ہو رہے تھے رسول کی بیٹی کے سر پہ چادر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا جب ان لوگوں نے زہرا کے دروازے کو جلایا، جلتا ہوا دروازہ، ادھر سے دھکا دینے لگے، ٹانگوں سے دروازے کو مارنے لگے۔ عزادارو زہرا آخر ایک عورت تھی، رسول کی بیٹی تھی، ادھر مجمع تھا، عزادارو مردوں کا مجمع۔ عزادارو جب دھکا دیتے رہے تھوڑا سا در کھلا، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی کا ہاتھ مجھے نظر آیا، رسول کی بیٹی کا مجھے ہاتھ نظر آیا، کہتا ہے کہ میرے دل میں پہلے آیا یہ تیرے نبی کی بیٹی ہے، پھر مجھ پہ علی کہا، علی کا بغض غالب آ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ کو پھر نہ دیکھا، میں نے ایسا دھکا دیا
زہرا کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ زہرا کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی. ازادارو بس آخری جملہ سن لے. ازادارو یہ کہتے ہیں کہ 2 میخیں تھیں دروازے کے اندر لگی ہوئی تھی. جلتا ہوا دروازہ تھا. جلتے ہوئے دروازے سے ایک میخ میری بیوی کی سینے میں پیوست ہو گئی, ایک میخ میری بیوی کے پہلو میں پیوست ہو گئی. ایک مرتبہ اتنا کہا یا فضہ تو الیہ الیہ, اے فضہ جلدی آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. ازادارہ یہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور رسول کی بیٹی نیچے تھی. یہ دروازے کے اوپر سے گزر رہے تھے. ازادارہ اگرچہ زخمی تھی, علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور میری بیوی نے جو علی کے دامن کو پکڑا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں اور تب تک علی کو نہیں لے جا سکتے. اس ملعون نے اشارہ کیا, اس کے غلام نے ایسے تالیاں نہ مارا اور زہرا ساری زندگی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. هو السيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات من حسين. اپنی صورت ہے